کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا، پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، اب ٹی وی چاہیے جیل میں، جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں ایئر کنڈیشن بھی اس کو ہولڈ کرو۔ کہتا ہے کہ میں واپس جا کے جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پھر اقتدار میں ہے، اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے، اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے، لیکن آج تک حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے، نہ میں نے کبھی سوچا، نہ نواز شریف نے کبھی سوچا، نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں، اس کا کھانا بند کر دوں، اس کا ٹی وی بند کر دوں، کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا۔ بلکہ نواز شریف نے ایک دن کہا کہ اس کا ایک اے سی ہے، اس کو 2 اے سی دے دو، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی خاتون تھی جو سیاست میں نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے جیل میں ڈالا۔ نیب میں جب مجھے جیل میں ڈالا تو نیب کے پاس خواتین کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ میں پہلی خاتون تھی جو نیب کی جیل میں جھوٹے الزام میں بند ہوئی تھی۔ ان کو ایک کمرہ خالی کرا کے مجھے اس میں رکھنا پڑا، کیونکہ ان کے پاس خواتین کی جیل نہیں تھی۔ آج اسی مریم نواز کے پاس اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو، یہ اڈیالہ جیل میں پنڈی میں پنجاب حکومت کے پاس ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو کھانا نہ دو، اس کو یہ نہ دو، اس کو وہ نہ دو۔ اچھا کھانا کھاتا ہے تو مریم نواز شریف کو خوشی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے۔ دکھائیں یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری۔ اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں۔ جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں، اس کی کیا کہہ رہے ہیں؟ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے۔ رپورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا برا حال ہے کہ یہ کسی وقت مر سکتا ہے۔ مجھے برا ہے، کڈنی بھی بری ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، پتہ نہیں اور بھی کیا ہے، اور پھر پلیٹلیٹس، یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی، پلیٹلیٹس۔ جو چہرہ میرے والد کا دکھا رہے ہیں، یہ جانتے ہو کب کا ہے؟ جس دن میری ماں کی وفات ہوئی تھی اس دن کا چہرہ ہے۔ جس قسم کی بھی سہولت اس کو چاہیے، اس کو ڈاکٹرز چاہیے، اس کو علاج چاہیے، وہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہی ہوں، اس کا برا کوئی نہیں چاہتا۔ جس قسم کی بھی سہولت اس کو چاہیے، اس کو ڈاکٹرز چاہیے، اس کو علاج چاہیے، وہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہی ہوں، اس کا برا کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو جنریشن بننا ہے، آپ نے جو جنریشن بننا ہے، آپ نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کر۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ کل ہم جیل میں تھے، ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا، آج میرے پاس اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کل کسی اور کے پاس ہو، ریت کی طرح، مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا ہے، لیکن اقتدار آنی جانی شے ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتا۔ آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس، لیکن اقتدار کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت ہوتا ہے۔ میرے والد جب جیل میں تھے، ان کی I think 71 ایئرز یا 72 ایئرز ان کی ایج تھی، وہ بیمار ہو گئے، ان کو ملٹیپل ہارٹ اٹیکس ہوئے، ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کر گئے، ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، ان کی بیماری کا اتنا مذاق اڑایا گیا۔ میں جیل میں تھی، میرے والد جیل میں تھے، تو میری والدہ کو کینسر ہو گیا، اور میری والدہ کی بیماری کا اتنا مذاق بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ لندن میں ان کا علاج ہو رہا تھا تو وہ آئی سی یو میں تھی، بے ہوش پڑی تھی، ریسپریٹر پہ، وینٹیلیٹر پہ تھی، اور یہ لوگ ایسی کوئی تعلیم دی تھی انہوں نے لوگوں کو کہ یہ آئی سی یو کے دروازے کھول کر ڈاکٹرز کے یونیفارم پہن کر دھوکہ دے کر آئی سی یو میں داخل ہو گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور میری والدہ کی جب وفات ہو گئی تو میرے والد نے کہا کہ یہاں پر انسان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ میں نے جب اپنے والدہ کی موت کی خبر سنی تو میں اس وقت جیل میں، میرے والد نے مجھے میرے سیل میں آ کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیوں دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھو، کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا، پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، اب ٹی وی چاہیے جیل میں۔ 80% پاکستانیوں کے پاس تو ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہے۔ آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائے، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے۔ سزا تو نہ ہوئی ہے، واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں ایئر کنڈیشن بھی اس کو ہولڈ کرو۔ 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں واپس جا کے، آئی تھنک امریکہ میں یہ سپیچ اس نے کی تھی کہ میں واپس جا کے اس کا جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پھر اقتدار میں ہے، اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے، اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے، لیکن آج تک حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے، نہ میں نے کبھی سوچا، نہ نواز شریف نے کبھی سوچا، نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں، اس کا کھانا بند کر دوں، اس کا ٹی وی بند کر دوں، کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا۔ بلکہ نواز شریف نے ایک دن کہا کہ اس کا ایک اے سی ہے، اس کو 2 اے سی دے دو، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جس شخص نے مجھے جیل میں ڈالا تھا، میں پاکستان کی پہلی
खातून थी जो सियासत में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी। उनको एक कमरा खाली करा के मुझे उसमें रखना पड़ा, क्योंकि उनके पास खवातीन की जेल नहीं थी। आज उसी मरियम नवाज के पास, अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब दिखाएं आगे जरा, दिखाएं। ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी आवाज होगी, ऊंची उसको करो, ये भी प्लीज। बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर है, उसकी क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो, तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों। मुझे बताओ, किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो, ये आप नहीं कर सकते। और ये मेरे बच्चों आपको नहीं करना। आगे चलाएं जरा प्लीज। आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शिरीन को जानती है, अगर शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट कह रहे हैं कि इसका इतना बुरा हाल है कि ये किसी वक्त मर सकता है। मुझे बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी आप जानते हो ये जो शक्ल तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। बंद करो। ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहा है, ये जानते हो कब का है? जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है। और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सबने नहीं करना, वो आपने नहीं करना। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूं, उसका बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपने जो जनरेशन बनना है, आपने जो जनरेशन बनना है, आपने ये हरकतें कभी नहीं की। झूठ को, बोतान तराशी को, इल्जाम को उठाकर सियासत से बाहर फेंक दें, इंतशार को, फितने को, घेराव जलाओ को, आग लगाने को उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे बच्चे मेरी कही हुई बात को समझेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अब सवाल कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि पंजाब कहां जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं, हम पत्थर के जमाने में जा रहे हैं। ये वक्त अब बदल गया है। और कुरान की एक आयत है मेरे बच्चों कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है ना? तो मेरे बच्चों, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, आप लोग खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, अपना और अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। और आज जब आप इस हॉल से बाहर जाना, इस तकरीब से बाहर जाना, तो सर उठा के जाना कि आपका हक आपको मिला है, कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। और ये फैसला करके जाना, और ये फैसला करके जाना कि कम वक्त में जो मर्जी हो जाए, अपने वतन के एक एक जर्रे को संभाल के रखना है। अपने वतन में इंतशार नहीं करना, अपने वतन में दंगा फसाद नहीं करना, अपने वतन की इमलाक को, लोगों की इमलाक को, अपने वतन की बसों को, ग्रीन बेल्ट्स को आग नहीं लगानी, अपने वतन की हिफाजत करनी है, अपनी जान पे खेल के अपने वतन पे आंच नहीं आने देनी। वादा? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके एक नारा लगाना, मैं 1 2 3 कहती हूं, मेरे साथ मिलके नारा लगाना। पाकिस्तान! थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल।